اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، گھروں سے لے کے آفیسز سے لے کے تجارت سے لے کے لین دین دکانداری سے لے کے ملکی نظام تک، سیاست اور بیوروکریسی اور ملٹری، ہر ایک زندگی کا جو شعبہ ہے، ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے، ہر جگہ کرپشن، بددیانتی اور برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہر انسان جب اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائے گا تو مسئلے خود ہی حل ہوتے جائیں گے۔ ہر انسان اپنا اپنا کام کرے گا تو پورا سسٹم ایک ساتھ کام کرنا شروع کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں تب تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اچھا نہیں، اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور آج میں نے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن انسان بڑا بھلکڑ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں کہ انسان بڑا جلدی بھول جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے، اسی لیے قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر، اور بار بار یاد کروایا جائے کہ ذکر ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بار بار یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ایک نظام مقرر کر دیا ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں 5 وقت دن میں مجھے لا کے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کہ اب سناؤ، سبق یاد ہے یا نہیں یاد؟ اور پھر وہ انسان جو بھی باقی دنیا کو فرعونیت دکھا کے آ رہا ہے، اپنا آپ خدا منوا کے آ رہے ہیں ان سے، اور ان کی زندگیاں کنٹرول کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ انسان اب آ کے کھڑا ہو گیا نماز میں۔ اور آتے ہی کیا، اگر کسی کو نہیں پتا نا کہ وہ نماز میں کہہ کیا رہا ہے، جو میجورٹی کو نہیں پتا، یہ تو نظر آ رہا ہے نا سب کو کہ ہم کھڑے ہوئے کس پوزیشن میں ہیں۔ آتے ہی سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ آپ بڑے ہیں، ابھی ہم دنیا کو دکھا کے آئے ہیں کہ میں بڑا ہوں۔ فوراً آ کے اللہ تعالیٰ نے کریکشن کرائی ہے کہ آپ بتاؤ کون بڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ آپ بڑے۔ بار بار ہر 4 گھنٹے بعد، ہر 5 گھنٹے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام اتنا پرفیکٹ دیا ہے، پھر لوگ وہی پوچھتے ہیں نا کہ 5 نمازیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اتنی زیادہ بار ہمیں یاد کروایا جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی کوئی حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کہ 2 سجدے کیوں ہیں نماز میں؟ تو انہوں نے کہا قرآن پاک کی آیت ہے منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم نے واپس جانا ہے۔ جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہی مٹی ہے جہاں سے میں نکل کے آیا ہوں، وہ جو کمتر ہے، وہ جو حقیر ہے، میں ایک حقیر مٹی سے بنا گیا ہوں، وہ تو روح ہے، اور پھر بیلنس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر انسان کا رتبہ اور مقام آیا نا۔ اگر انسان دوبارہ جانور کے درجے پہ آنا چاہ رہا ہے اور مٹی ہونا چاہ رہا ہے تو پھر دوبارہ اب ڈرانے والی بات کیا ہے؟ دوبارہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں وفیہا نعیدکم، اسی میں واپس جانا ہے۔ یہ دنیا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ علق میں کہ انسان کیوں بار بار حد پار کر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور حل کیا اس ساری بات کا؟ ان الی ربک الرجعی، تم نے تمہارے رب کی طرف واپس جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ نظام ڈیزائن کر دیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنا سبق دہراتا ہے کہ زندگی میں ہم کرنے کیا آئے ہیں، کہ میں خدا نہیں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں نے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال نہیں کرنا، میں کسی دوسرے انسان کا حق نہیں مار سکتا چاہے وہ کچھ بھی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے۔ سورہ مومنون سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ابھی تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی ایک تو بک ہے ظاہر ہے، اور اس کی آڈیو بک ہے یوٹیوب کے اوپر، میں لنک ڈال دوں گی انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر۔ اور وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو اس پوری سورہ کا ٹاپک ہے نا، یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے، جب بڑے بڑے امیر امیر طاقتور لوگ سارے اسلام کے دشمن ہیں، اور کمزور اور غریب طبقہ جو ہے میجورٹی، وہ اسلام کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مسلمان ہیں۔ جو پہلے طاقتور تھے بھی، جو پہلے دولت مند تھے بھی، گھر والوں نے انہیں نکال دیا، ان کی دولت سے بھی بے دخل کر دیا، اور اب وہ باقی عام لوگ جیسے ہی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ شروع کرتے ہیں قد، یقیناً، افلحا، کامیاب ہو گئے ہیں، مؤمنون، ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کی افلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اور اس کا الٹ ہے خسران، ناکامی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، میری کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ ابھی جیسے یہ والا پورا پیسج ختم ہوگا، اصل میں یہ 11 آیتیں ہیں، 10 یا 11 آیتیں ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنت والے یہ لوگ ہیں۔ اور جب ہم وہ ڈسکرپشنز پڑھتے ہیں نا، تو ایک نظر میں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت زیادہ نہیں مانگا، لیکن جو بیسکس مانگے ہیں، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ان بیسکس پہ بھی پورا نہیں اتر پا رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین، آسمان اور مخلوق کی بات کرنا شروع کرتے ہیں سورہ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑے اچھے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ کیونکہ کوئی دنیا میں کہ کوئی انسان ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور بیٹے ہیں اور اچھی جابز ہیں اور گھر ہیں اور ساری چیزیں ہیں،
تو وہ کامیاب ہے. اور کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر نہیں ہے اتنی عنایتیں، جو کسی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ایک کے بعد ایک وہ امتحانوں سے ہی گزرتا جا رہا ہے، تو ہم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے؟ جس کے پاس بہت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے. تو ہماری ڈیفینیشن بڑی ڈگمگا گئی. یہ پوری سورہ ہماری اس کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن جگہ پہ لاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے. کون ہے ایمان والے؟ الذین، وہ لوگ جو ہم فی صلاتہم، خاص طور پہ اپنی نمازوں میں. اب خاص طور پہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نمازوں کے باہر بھی خاشعون، خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کہتے ہیں خوف کو، ایسا خوف جو جس کسی سے آپ اتنے زیادہ مرعوب ہیں، کسی ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو دل میں خوف ہے وہ آپ کی ظاہری جسم کے اوپر نظر آنے لگے، آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، آپ کے بات کرنے کے انداز سے نظر آ رہا ہے، آپ کے کھڑے ہونے کے انداز سے نظر آ رہا ہے. ایسا خوف جو فزیکل ہو جاتا ہے، جو باہر سے دیکھنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ انسان بڑا ڈرا ہوا ہے اس وقت. تو نماز میں تو خشوع میں ہوتے ہی ہیں. نماز میں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. نماز کے علاوہ بھی وہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ جس کے سامنے ابھی مل کے آ رہے ہیں وہ کہیں غائب نہیں ہو گیا خدا نخواستہ، یا وہ کہیں پکچر سے آؤٹ نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نماز میں جتنا مجھے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، نماز کے باہر بھی مجھے اتنا ہی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. بس یہ اتنی سی بات جس دن ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی، اس دن ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی سے جتنی بھی برائیاں ہیں نا، ان سب کا حل ہی ہے. 5 بار دن میں اللہ تعالیٰ 5 بار کھڑا کرا کے پوچھ رہے ہیں کہ ہو کون تم، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہم مان جاتے ہیں سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے. دنیا والوں کو تو ہم ہر روز یہ بھرم دکھا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی اور تم ہی ہو ساری غلطیوں کی وجہ. اور نماز میں جاتے ہی پوری اپوزٹ بات کرتے ہیں. عام دنیا میں ہم نے پیسے کو اور طاقت کو، طاقت جتانے کو رب بنا لیا اپنا. ہمیں لگ رہا ہے پیسہ پالتا ہے، ہمیں لگتا ہے نوکری پالتی ہے. نماز میں جا کے بار بار کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، یا اللہ آپ رب ہیں. سبحان ربی العلی، یا اللہ آپ رب ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، یا اللہ آپ رب ہیں. رب 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 کی تکرار کیوں ہے؟ خالق ہونے میں شک نہیں ہے کسی انسان کو، رب ہونے میں شک ہو جاتا ہے ہمیں. بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن کرا رہے ہیں کیونکہ ایک بار تو ہمیں سمجھ آ جائے گی نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میچورٹی کو ترجمہ یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے کہہ کیا رہے ہیں، کون سے سبق کی دہرائی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 5 بار کرنی ضروری ہے. اور 5 بار تو فرض ہے، اس کے علاوہ پھر چاہے تم تہجد میں کرو اور اشراق میں کرو اور چاش میں کرو اور اوابین کے نوافل میں کرو. تو مومن کون ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو بیکار باتوں سے، یوزلیس باتوں سے، یوزلیس ایکٹیویٹیز سے دور رہتے ہیں. اور ابھی اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک دن کو اگر صرف دیکھیں، تو اس کا کم از کم 5-6 گھنٹے اس کا حصہ جو ہے وہ بیکار باتوں میں نکل جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے یوٹیوب دیکھتے دیکھتے، انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے، سوتے سوتے دن کا ایک میجر حصہ نکل گیا نا. ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی فکس کرنی ہے نا، تو وہ صرف اپنا ایک دن فکس کر لے کہ اپنا صبح کیسے ہے، اور پھر میں نے دن کو کیا کرنا ہے، اور شام کو کیا کرنا ہے، اور سونے سے پہلے کیا کرنا ہے. تو اس کی زندگی فکس. اصل میں زندگی کیا ہے؟ دن ہی ہے تو نا، دن ملا ملا کے. اگر آپ نے زندگی کا شروع میں صرف ایک حصہ بھی فکس کر لیا نا، چاہے آپ سونے سے پہلے کا حصہ ہے، صبح کا حصہ ہے، تو آدھی زندگی کا ایک بڑا حصہ فکس ہو گیا. اب اگر وہ روٹین بن گئی ہے پوری زندگی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیکار باتوں میں نہ پڑے رہیں. ہمیں پتہ ہو کہ اصل میں مطلب کیا ہے، کہ ایمان والوں کو پتہ ہے ہم کسی ٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں اور واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جا رہے ہیں. اب یہ پیسج میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پیسج شروع ہوا ہے نماز سے. اب ہم دیکھتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو پیراگراف ختم ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں، آخری 2 آیتیں کیا ہیں؟ اولئک هم الوارثون. جو بھی اللہ تعالیٰ نے 4-5 ڈسکرپشنز دی ہیں، یہ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں. جنت کا ذکر نہیں ہے، جنت کے تو بہت درجے ہیں نا، بے پناہ درجے ہیں. سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے الفردوس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الفردوس کے وارث ہیں. وارث کوئی تب ہوتا ہے جب اسی کی ملکیت ہوتی ہے، اور اب ایک خاص سٹیج کے بعد، کوالیفائی کرنے کے بعد، جیسے اب جائیداد وراثت میں ملنی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اب مینٹلی اتنا میچور ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اور پھر ٹرانسفر کرتی جاتی ہے. جنت الفردوس اصل میں ہماری ہی ہے. ہم میں سے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائیت سے، یہودیت سے، مسلمان، کسی بھی فرقے سے، کوئی بھی، ہر ایک انسان کے نام کی جنت، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے نا. اب ہم نے کمانی اور پہنچ جانا ہے.
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ بات ختم کرنے سے پہلے شروع میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ نماز میں خشوع میں رہتے ہیں خاص طور پہ، اور نماز خاص طور پہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرتے ہیں کہ وہ ڈر ان کی باڈی پہ دکھنے لگتا ہے، وہ جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح آنکھیں نہیں ہلاتے، جس طرح وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈ بالکل لاسٹ پہ کیا کہہ رہے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کے اوپر محافظ ہوتے ہیں، بار بار اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو حفاظت ہے نماز کے اندر، کہ میں نے حفاظت کرنی ہے نماز کی، کہ میرے کپڑے صاف ہو اور میرا وضو ٹھیک ہو اور میں وقت پہ پہنچا ہوں نماز کے لیے یا نہیں پہنچا، یا نماز ظہر کا 3 بجے ہو گیا تھا اور میں 5 بجے آ رہا ہوں اٹھ کے، تو وہ ہو گئی ایک حفاظت۔ ایک حفاظت ہے دماغی حفاظت، کہ نماز میں اگر ہم جو بھی ظہر سے عصر کے درمیان کرتے رہے ہیں نا، ڈرامہ دیکھا ہے، بک پڑھی ہے، کوئی لیکچر سن رہے تھے، کوئی جو بھی بات سوچ رہے تھے، نماز میں وہی چیز ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ تو نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے درمیان کے وقفوں کی بھی حفاظت کرنی ہے ہم نے، کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ نماز میں ہم کھڑے ہیں اور ہم شرمندہ ہو رہے ہوں کہ نماز میں مجھے کون سے خیال آ رہے ہیں، کیونکہ ہم وہی تو دیکھ کے آ رہے ہیں، وہی جو اندر بھریں گے وہی واپس واپس ریپلے ہوتا جائے گا نا، ریپلے تو لوپ پہ چلتے ہیں دماغ میں چیزیں۔ تو نماز کی حفاظت کرتے ہیں لوگ، نماز کو کرپٹ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی بے تحاشا ہے اور بے حیائی اور برائی بھی وہیں کی وہیں ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، نمازوں میں روح نہیں ہے۔ ابھی ایک کلپ تھا انسٹاگرام پہ جس میں ڈفرینٹ علماء کی پوسٹ تھی نماز کے بارے میں نا، احادیث کے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور جان بوجھ کے کوئی بھی نماز قضا نہیں کی جا سکتی، اور جس نے ایک نماز چھوڑی اس کا ایمان نہیں ہے، یا جو بھی باتیں کہ نماز میں اتنا زیادہ سٹریس کیوں ہے، کیوں نماز ایسی چیز ہے کہ 700 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کرے، ہر دوسرے صفحے پہ ہر 3 آیتوں کے بعد آپ کو نماز مل جاتی ہے، کیونکہ نماز نے میری اور آپ کی زندگی پروٹیکٹ کرنی تھی، نماز نے ہمیں بچا لینا تھا۔ کیونکہ ابھی ہمیں آج تو پتہ چل گیا، اس لمحے تو مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا میں نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا ہے، اور میں ایک دن مرنے والا ہوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، اور میں آیا کہاں سے ہوں، خود وعدہ کر کے آئی ہوں۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی فزکس کی پڑھائی شروع کی ہے، کیمسٹری کی پڑھائی شروع کی ہے، اور ہم بھول گئے، پھر ظہر کا وقت آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دہراتے ہیں۔ اور نماز اصل میں قرآن پاک ہی ہے۔ جب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صلاۃ الفجر کی جگہ قرآن الفجر کہا ہے، کہ نماز اور قرآن ایک ہی ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن ہی ریسائٹ کرنا ہے، جتنا حصہ یاد ہے۔ آئیڈیلی سچویشن تو یہ ہے کہ سب یاد ہو، اور پھر ہم روز قرآن پاک ریوائز کر رہے ہو نماز میں، ہر 5 بار بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ نمازوں میں روح آ جائے، اور جنہیں ابھی نہیں یاد نماز کے ترجمہ، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں۔ ہم بہت بار یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ صلہ ہمیں ہماری کوشش کا ملنا ہے، نتیجے کا نہیں ملنا۔ آج اگر میں نے 15 منٹ لگا دیے نماز کا ترجمہ یاد کرنے میں، اس کے باوجود میں کل بھول گیا ہوں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنے نا محنت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ روز آنا کہ یا اللہ میں 15 منٹ دینے کو تیار ہوں نماز کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے، آپ میری مدد کریں مجھے یاد ہو جائے، آپ میری مدد کریں کہ ان باتوں سے جتنی بار باتیں اور اٹیچ ہیں، جو بھی آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں مجھے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ساری مسلم امت نماز کی پابند ہو جائے، ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اور ویسے ہی ہو جائیں، ویسا ہی خشوع آ جائے، اور ویسی ہی نماز کی حفاظت کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نماز کی حفاظت کریں۔ پھر نماز ہمیں بچائے گی برائی سے، پھر نماز ہمیں بچائے گی فحش چیزوں سے۔ السلام علیکم۔